لله الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ اس نے آج الحمدللہ ہمیں قرآن سننے اور قرآن سنانے کی توفیق سے نوازا ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اللہ کا قرآن سنانے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مزید اس توفیق میں اضافہ فرمائے. جیسا کہ آج آپ کو پتہ ہے الحمدللہ تقریباً 8 صورتوں کا آج پڑھی گئی ہیں آپ کے سامنے، اور 8 صورتوں کو آج آپ نے سنا ہے. اس میں سورہ حجرات، سورہ قاف، سورہ ذریات، سورہ ذاریات اور سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ الرحمن اور سورہ واقعہ. تو الحمدللہ یہ اس نسبت سے بڑی اہم صورتیں ہیں، اور کیونکہ ہمارے پاس وقت کا احاطہ بہت کم ہوتا ہے، وقت بہت محدود ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم ساری صورتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے. تو میں آپ لوگوں سے ایڈوائز کروں گا کہ آپ لوگ جائیں اور جا کر ان صورتوں کا مطالعہ کریں، اس کی تفسیر دیکھیں، اس کی تشریح دیکھیں. تو یہ باتیں جو ہیں بڑی کھل کھل کے آپ کے سامنے نظر آئیں گی. آج کی جو صورت ہے جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ سورہ حجرات ہے. سورہ حجرات بلا شبہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور خاص طور پہ ایک مسلم معاشرے میں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کے نفاذ کے لیے خالصتاً یہ نہیں تھا کہ اللہ کا دین جو ہے یہاں پہ نافذ ہو جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سوسائٹی جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا چاہتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہترین معاشرہ جو ہے وہ اس دنیا کے اندر بنانا چاہتا تھا. کیونکہ اس سے پہلے لوگ جس طرح کے مکے کے لوگ تھے، عرب دنیا کے جو لوگ تھے، ان کے درمیان جو ہے ان کی لائف جو ہے وہ بڑی بے ڈھنگی سی لائف تھی. قتل و غارت گری، ظلم و ستم، اور جو ہے وہ لائف کے اندر کوئی بیلنس نہیں، اونچ اور نیچ کا کوئی فرق نہیں. جو ہے غریب ہے، غلام ہے، بڑا زبردست ظلم اور ستم لوگوں پر ہوتا تھا. لہٰذا یہ کہ معاشرہ بڑی ہی بگاڑ کی شکار تھا. تو اللہ کا دین جب اس دوران آیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جب اللہ کا دین پہنچایا گیا ہے، تو مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ صحیح راستے پر چل پڑے. اور جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ مقصد جو ہے وہ اس کا پورا ہو جائے. تو لہذا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی کتب سماوی ہیں، جتنی بھی آسمانی علم ہیں، جتنی بھی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں پر نازل کی ہیں، ان سب میں وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اس قسم کی ہدایات آتی رہی ہیں تاکہ وہ معاشرہ اور سوسائٹی بنائیں. مگر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو آئے تھے، وہ سب کے سب اپنی قوم اور اپنے ایک خاص معاشرے کے لیے آئے تھے، اور ایک خاص وقت کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا. مگر نبی کریم، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے بنا کر بھیجا ہے. اور هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف کہ ہم نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے کہ تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے، پریویل کرنے کے لیے ان کو بھیجا ہے. اس کے بعد تمام کی تمام کتابیں، تمام کی تمام ادیان وہ جو ہیں وہ ختم ہیں. صرف اور صرف امت مسلمہ ہے جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا ہے، وہی دین حنیف ہے. اس کے بعد باقی ساری کی ساری چیزیں کالعدم ہیں. تو لہٰذا یہ قرآن جو آج ہمارے ہاتھ میں ہے، آج جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، یہی دین اصل دین ہے، اور یہی کتاب اصل کتاب ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے جیسے دیکھا ہوگا کہ مختلف ادوار میں اس قرآن کے اندر بھی مختلف جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایات بھیجی ہیں.
اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں کے ذریعے اہل ایمان کے لیے منافقین کو تنبیہ کی گئی ہے، کفار کے لیے تنبیہ کی گئی ہے. اور ہم الحمدللہ آج 18ویں تراویح آج ہم نے پڑھی ہے، اور ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اب تک جتنی بھی آپ کے سامنے تفاسیر یا تبصرے اس پر رکھے گئے ہیں ان میں سب میں کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ تر باتیں یہی ہیں کہ اب اپنے آپ کو اس قرآن کے ساتھ جوڑو، اپنے دین کے ساتھ جوڑو، اور وہ کفار مکہ اور فرعون عاد و سمود اور وہ باقی جتنی قومیں تھیں وہ جو تباہ و برباد ہو گئیں، ظلم مطلب یہ ہے کہ وہ عبرت کا نشان بن گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آج تک عبرت کا نشان بنایا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس روش پہ چل رہے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روش پہ چلنے کے لیے لوگوں کو اس دنیا میں نہیں بھیجا تھا. وہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعلان انکاری تھے. اور مکے کے زمانے میں بھی جو کفار تھے وہ اپنے آپ کو باقاعدہ اعلان کہتے تھے کہ ہم مشرک ہیں. مطلب وہ باقاعدہ کمٹ کرتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ چھپاتے نہیں تھے، کہتے تھے کہ ہاں یہ لات و عزا جو ہے یہ ہمارا جو ہے ہمارے بت ہیں اور انہی سے ہم مانگتے ہیں، اور یہی جو ہے ہماری جو ہے ہماری منتیں اور ہماری جو ہے وہ چیزیں پوری کرنے والا ہے. تو لہذا سورہ حجرات اس حوالے سے اس زمانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ باتیں کی ہیں وہ آج کے ہمارے زمانے میں بہت ساری چیزیں اس کے اندر جو ہیں وہ فٹ ہوتی ہے. سورہ حجرات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مدینہ طیبہ کی جو ہے وہ زمانے میں نازل ہوئی ہے، اور جب اس کا جب آپ کانٹینٹ دیکھیں گے، جب اس کو پڑھیں گے آپ تو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو کہ یہ اس وقت کا وقت ہے کہ جب ایک باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعیت کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ قیادت کے اندر ایک جو ہے وہ جماعت تیار ہو چکی ہے، اور باقاعدہ ایک سسٹم، ایک سوسائٹی، ایک نظام جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے، اور باقاعدہ اللہ کا دین جو ہے وہ اس مدینہ طیبہ کے اندر، مدینہ النبی کے اندر قائم و دائم ہو چکا ہے. تو اس حوالے سے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی کچھ زیادہ تر اس کی جو آیتیں ہیں وہ 9 ہجری میں نازل ہوئی. 9 ہجری کا مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 10 ہجری تک آپ کی زندگی رہی ہے. اس کے بعد 10 ہجری کے بعد آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں. تو آپ کی پوری 23 سالہ زندگی، 13 سال مکے کے اور 10 سال مدینے کے، یہ پوری 23 سالہ زندگی آپ کی جو جد و جہد کی زندگی تھی اس کے اوپر یہ تمام کی تمام چیزیں معمور ہیں. اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دور چل رہا ہے اور حجت الوداع کا جو ہے وہ خطبہ بہت قریب آنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے نبی کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کو انسٹرکشن دے رہا ہے کہ تم نے کیا کیا اس نبی کے ساتھ کرنا ہے، اور اس نبی کے جانے کے بعد تم نے ان تمام چیزوں کو کس طرح فالو کرنا ہے. تو اس کے اندر سب سے پہلی جو بات اس میں بتائی گئی ہے، اس کے اندر یہ جاتا ہے کہ یہ اس زمانے کی صورتیں ہیں جب ایک قبیلہ تھا بنو تمیم، جس کے اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو لوگ رہتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ وقت کو آپ کے ساتھ کس وقت آپ فارغ ہوتے ہیں، کس وقت آپ سے بات کی جا سکتی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں لوگوں کو پتہ تھی. مگر وہ لوگ جو دور دراز سے جو آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقات کا بہت زیادہ اندازہ نہیں ہوتا تھا. مگر ان کے دماغ میں اور دل میں یہ بات ہوتی تھی کہ جو شخص اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے نکلا ہے، جو شخص جو ہے وہ اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے نکلا ہے، اس کے جو ہے وہ 24 گھنٹے جو ہے وہ اسی کام میں لگے رہنے چاہیے. لہذا اس کی کوئی اپنی پرسنل لائف نہ ہو، اس کی کوئی باقی دوسری زندگی نہ ہو. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خیال سے 24 گھنٹے میں سے کم 20 گھنٹے تو اللہ کے دین کے لیے کام کرتے ہوں گے، مگر کچھ وقت ضروری ان کو اپنی فیملی کے ساتھ گزارنا ہے، کچھ وقت اپنا خالص ان کو اپنے لیے گزارنا ہے. تو وہ ہوتے تھے کچھ لوگ جو دور دراز سے قبیلے کے جو لوگ آتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضرت عروج صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں ان کے حجروں کے باہر سے جو ہے وہ چکر لگا کے یہ نہیں انتظار کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں، بلکہ وہ باہر سے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں لگانا شروع کر دیتے کہ آپ باہر نکلیں، آپ آئیں، اس طرح اگر کوئی مسئلہ ہے. تو بہرحال یہ کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس حوالے سے اس کے اندر تنبیہ کی گئی ہے، اور میں آگے چل کے بات آئے گی اس پر. اور اس کے بعد جو دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ ولید بن عقبہ ایک صحابی تھے، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلہ تھا بنو مطلق، ان کے لیے جو ہے ان سے زکوٰۃ جمع کروانے کے لیے ان کو بھیجا تھا. تو یہ اس وقت کا واقعہ تھا. وہ وہاں سے جب آئے تھے
تو پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ تقریباً 9 ہجری کا واقعہ ہے، اور وہ خود بھی ولید بن عقبہ جو ہے وہ خود بھی فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے تھے۔ تو اس کی تفصیل ابھی بعد میں آئے گی، میں صرف ابھی آپ کے سامنے اشارے کرتا ہوں۔ اس کے اندر جو موضوع و مباحث جو اس کے اندر زیادہ تر اس پوری صورت کے اندر جو رکھے گئے ہیں، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ان کی آداب، مطلب آداب بتا رہا ہے کہ اہل ایمان کی کیا شایان شان آداب ہیں، ان کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ اور ابتدائی جو 5 آیات ہیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے اہل ایمان کو آداب سکھائے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کس طرح کا معاملہ، کس طرح کا تعلق ملوث خاص رکھنا ہے، اس کے حوالے سے بات کی ہے۔ اس کے بعد پھر جن ہدایات کی طرف اشارہ اس کے اندر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمہیں کسی کی طرف سے کوئی اطلاع ملے، کوئی خبر ملے، کوئی خبر تمہارے لیے لے کے آئے، اس خبر کو آگے بڑھانے سے پہلے اس کی تصدیق کر لیا کرو، اور جو شخص خبر لے کے آیا ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ تصدیق کر دیا کرو۔ اس سے پہلے جو ہے وہ خبر کو آگے بڑھانا یا خبر پہ کوئی ایکشن لینا، اس سے پہلے یہ تمام چیزیں ٹھوک بجا لو۔ تو مطلب یہ کہ یہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت آ رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کی جب 2 گروہوں کے درمیان اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ان کو کس طرح ریزالو کرنا ہے، ان کو کس طرح حل کرنا ہے، ان کے معاملات کو کس طرح دیکھنا ہے، اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ہدایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے جو ہے وہ اس کو محفوظ رہنا چاہیے۔ تو مطلب یہ کہ آج کل جو حالات ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے امت مسلمہ کے اندر، مسلمان گروہ آپس میں جو ہے وہ جو ہے نبض آزما ہے، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، دونوں طرف سے جو ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کرتے ہیں، اس کے بعد ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ کوئی کسی کو کفر اور کوئی کسی کو باطل دکھانے کے چکر میں لگا ہوا ہے، اور بھائی سے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ کر دیا ہے کہ جو اہل ایمان ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ جب مطلب آپس میں اگر تمہاری یہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو معاشرے کے اندر انسان جب دو لوگ چلتے ہیں تو یقیناً ان کے دلوں کے اندر کچھ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ہم انسان ہیں، گوشت کے ہیں، تھوڑی سی فرکشن بھی پیدا ہوتی ہے، اور تھوڑا سا جو ہے وہ معاملات کے حوالے سے کچھ انسان کے اندر وہ اتار چڑھاؤ بھی آتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اسی وجہ سے اس کے اندر ہدایت کی گئی ہے کہ جب تم یہ چیز محسوس کرو تو 2 بھائیوں کے درمیان، 2 گروہوں کے درمیان، تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم آگے بڑھ کے ثالث بنو اور اس مسئلے کو حل کرواؤ اور ایک دوسرے کو جو ہے مل کے چلو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ 100% وہ مسئلہ حل نہ ہو، مگر یہ معاشرہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جب اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے نکلا ہے، اس کے دین کو پھیلانے کے لیے جب انسان نکلا ہے تو وہ جو ہے ان تمام چیزوں۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں کے اندر جو برائیاں ہیں، اہل ایمان کے اندر جو ایک انسان کے اندر جو مسلمانوں کے اندر جو برائیاں ہوتی ہیں، ان برائیوں کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے اندر جو انسان کے اندر جو برائیاں، جیسے کہ ہم کو پتہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک دوسرے سے یہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے جس کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے 2 گروہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ بھی پڑتے ہیں، اس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کی وجہ سے ہے، وہاں کے حوالے سے ہے، اس کے بعد ایک دوسرے کے اوپر تان کسنے کے حوالے سے ہے، اس کے بعد جو ہے وہ برے نام سے لوگوں کو برے ناموں سے لوگوں کو پکارنے کے حوالے سے ہے، اور اس کے بعد بدگمانیوں کے حوالے سے ہے، غیبت کے حوالے سے ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کسی کے ٹو میں لگنے کے حوالے سے ہے کہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ لگا رہتا ہے کہ ذرا معلوم کرے اس کی خانگی زندگی کیسی ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر حرام قرار دیا ہے، اور یہاں پر جس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے کہ غیبت ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ بڑی عام ہے، ہم جو ہے وہ بیٹھتے ہیں اور اعلان لوگوں کے سامنے کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ جب غیبت کے بارے میں جب یہ صورت نازل ہوئی اور اس کے بعد کہا گیا کہ تم اگر کسی کی پیٹھ پیچھے کسی کی غیبت کرتے ہو تو ایسا ہے کہ کیا تمہیں یہ پسند آئے گا کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ، مطلب یہ کہیں کہ تم اس سے یقیناً گن کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے اندر کہتا ہے۔ تو ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بات اس کے اندر موجود ہے تو پھر ہم کیا اس کو بیان نہ کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ بات اس کے اندر موجود ہے جبھی تو تم یہ بات کرو گے، اگر اس کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب تم نے اس سے بہتان لگایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیبت اتنی بری چیز ہے کہ ایک آدمی جس کو پتہ نہیں ہے کہ آپ اس کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں،
وہ کسی کونے میں کہیں بیٹھا ہوا ہے بیچارہ اور پتہ نہیں آپ نے کیا کیا اس کے بارے میں الزامات لگا دیے، سچے جھوٹے جو بھی ہوں، صحیح ہے نہیں ہے۔ جب آدمی جب بات کرنے لگتا ہے تو پھر لفاظی کرتا ہے، پھر بہت ساری چیزیں اس کے دماغ سے نکلتی ہیں، ایگزیجریٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے اور بہت ساری چیز۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ جب بولو تو ناپ تول کے بولو، اور تمہاری یہ زبان جو ہے اس کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، تمہاری زبان اور تمہاری 2 ٹانگوں کے بیچ میں جو حصہ ہے، اگر اس کی تم ضمانت دیتے ہو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ اس طرح کی چیز ہے کہ آپ کو خرابیوں کی جڑ ہے۔ یہ تمام یہ 2 چیزیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، یہ انسان کے لیے خرابیوں کی جڑ ہے۔ اگر انسان نے اس کو کنٹرول کر لیا، اس کے پناہ مانگ لی، اس سے ہمیشہ اگر شیطان سے پناہ مانگتا رہا، تو وہ جو ہے انسان کو جو ہے وہ جنت میں لے جانے والی چیز ہے۔ اور اس کے بارے میں باقاعدہ اس صورت کے اندر ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جو نسلی امتیازات ہیں، مطلب لوگوں کے درمیان جو نسلی امتیازات ہیں، جس کی وجہ سے عالمگیر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے جو ہے تم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا وان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ ہم نے تم کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے یا ایھا الذین آمنوا ہم نے تم کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے، اور تمہارے تم کو قبائل بنا کر اور تم کو جو ہے پھیلا دیا ہے، اور تمہارے درمیان صرف اور صرف جو فرق ہے اور تمہاری تعارف کے لیے قبائل بنائے۔ یہ نہیں ہے اس کی بنیاد پر تم جو ہے وہ عصبیت کرتے پھرو، اس کے نام پر جو ہے وہ جھنڈے گاڑتے پھرو، اس کے نام پر جو ہے جنگیں کرتے پھرو، بلکہ یہ صرف اور صرف تمہارے تعارف کے لیے ہے کہ تم فلانے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، تم فلانے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، تم فلانی برادری سے تمہارا تعلق ہے، تم فلانے جو ہے وہ علاقے سے ہجرت کر کے آئے ہو، یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرق صرف اور صرف یہ ہے تمہارے اعمال کا، کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو، تم کیسا برتاؤ ہے تمہارا، اس کا فرق ہے۔ ایک جگہ پر یہ کہا گیا ہے کہ فرق جو ہے وہ تقویٰ کا ہے، تقویٰ کی بنیاد پر تم کو جانچا جائے گا۔ اگر تقویٰ تمہارے اندر نہیں ہے تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہیچ ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑی بگاڑی یہی ہے۔ آپ دیکھیں برادریوں کی بنیاد پر لوگ جو ہیں بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، قبائلوں کی بنیاد پر لوگ بہت ساری چیزیں کرتے ہیں۔ لوگ جناب علی اپنے برادری کے لیے جو ہے وہ لڑتے ہیں لوگ، اور اس کی سچی اور غلط باتوں کے اوپر بھی صحیح اس کی حمایت کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص نے غلط کو غلط جانا، ظلم کو ظلم جانا، اور اس کے بعد میں بھی اس کا ساتھ دیا، تو وہ دین اسلام سے خارج ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ستہ کی حدیث ہے، بخاری مسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ وہ دین سے خارج ہو گیا۔ تو ہم جو ہے اگر ہمارا برادری کا آدمی ہے، ہمارا قوم کا آدمی ہے، ہم سے اگر تعلق ہے، ہم اس عصبیت کی بنیاد پر پتہ نہیں ہم کیا کیا جھنڈے گاڑ دیتے ہیں۔ ہم عصبیت کی بنیاد پر چاہے وہ حق ہو یا ناحق ہو، اس کا جو ہے وہ ساتھ دینے کے لیے تیار کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ ظلم کر رہا ہو، اس کے باوجود بھی صرف اس وجہ سے اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری برادری کا آدمی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ عالمگیر بگاڑ ہے، انسانوں کے درمیان اس کی بگاڑ۔ اہل اسلام کا تو ذکر ہی نہیں ہے یہاں پر، اہل اسلام تو اس سے بہت مبرہ ہیں، وہ اس سے بہت بلند ہیں۔ جن کے اندر اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین جن کے اندر نافذ ہو گیا، وہ تو اس کے قریب ان کو جانا ہی نہیں چاہیے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ انسانیت کا ذکر کر رہا ہے، یا ایھا الناس کا ذکر کر رہا ہے کہ انسانیت کی بگاڑ کا ہے۔ اگر تم واقعتاً اس دنیا کو بہتر انداز میں چلانا چاہتے ہو تو اسلام تو بہت الگ بات ہے۔ اگر تم میری جو دنیا میں نے تم کو بنا کے دی ہے، اگر اس کی سسٹم کے ساتھ اگر چلانا چاہتے ہو تو ضرورت اس بات کی ہے کہ تم ان چیزوں سے جو ہے بچو، ان چیزوں کے اجتناب کرو، تو تمہارے تعلقات، تمہارے معاملات اور تمہاری تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ صحیح رہیں گی۔ اس کے بعد آخر میں اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خالی زبان سے خالی جو ہے وہ ایمان کا دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے، اس کو دل میں اتارنا ضروری ہے۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے یہ بات کہی تھی کہ ہم جو ہے بہت سارے اعمال جو ہیں وہ تبرک کے طور پہ کرتے ہیں، قرآن بھی تبرک کے طور پہ سن رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم یہ کر رہے ہیں، مگر اصل ایمان وہ ایمان جو انسان کے اندر جو ہے وہ اس کو متحرک کرے، اس کو جو ہے اس کے اندر جذبہ پیدا کرے، اس کو اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے کھڑا کرے، اور اس سے تعلقات، تو خالی زبان سے اللہ کے ایمان کا دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنے دل میں اتارنا
اور اس کو اللہ اور رسول کے لیے خالصتاً اپنی جان اور مال اس کی راہ میں لگا دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کے اندر کہہ رہا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ ہیں کہ محض خالی زبان سے انسان یہ کہہ دے کہ میں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اکثر و بیشتر لوگ اس کو کوٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے اپنے لیے ایک توجیہ بناتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس نے صدق دل سے یہ کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو لوگ کہیں گے ہم نے تو کہہ دیا صدق دل سے لا الہ الا اللہ، باقی اعمال جو ہیں وہ دیکھے جائیں گے، ہم تم اللہ کو مانتے ہیں تو. مگر یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ جو ہے یہ خالی لا الہ کہہ دینا کہ اللہ کو واحدہ لا شریک ماننا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نبی آخر زمان ماننا، یہ خالی اتنا کہنے سے کافی نہیں ہے جب تک انسان اپنے عمل سے اس کو ثابت نہ کر کے دکھائے. اگر وہ چیز عمل سے ثابت نہیں ہو رہی ہے تو خالی اس کو کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ ہم جو ہے اتنا کہہ کے ایک طرح سے آپ یہ سمجھیے کہ کیموفلاج کی زندگی، دھوکے کی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے تئیں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں، مگر جب آخرت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم پہنچیں گے تو ہمیں جو ہے اس کا معاملہ الگ ہے. وہ جس کو چاہے جس طرح کر لے، وہ جس کا فیصلہ وہ کرنا چاہے کر دے، مگر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نبی کریم سے ایک حدیث قدسی ہے کہ ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم اس اچھی توقع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم جائیں اور اسی نیت کے ساتھ جائیں. اسی حوالے سے یہ حدیث قدسی ہے کہ ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا قیامت کے دن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس سے کہے گا کہ فلاں ابن فلاں تو نے دنیا میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ متکلم ہے، اس سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے اور اس سے کہہ رہا ہے کہ فلاں ابن فلاں تو نے دنیا میں جو ہے یہ برا کام کیا تھا. وہ کہے گا کہ ہاں اللہ میاں میں نے یہ برا کام کیا. اے فلاں ابن فلاں تو نے دنیا میں وہ غلط راستے پر تو چلا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بندہ یہ کہے گا کہ ہاں اللہ میں نے یہ کام کیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری جو ہے وہ غلطیاں گنائے گا اور اس کے بعد اس سے یہ کہے گا، فرشتوں کو حکم دے گا کہ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ ہم نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں کی پردہ پوشی کی تھی اور آج بھی ہم تیرے گناہوں کی پردہ پوشی کرتے ہیں، اور فرشتوں کو حکم دے گا کہ لے جاؤ اس کو، لے جا کے جنت میں ڈال دو. تو وہاں کا معاملہ تو یہ ہے، مگر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ واقعتاً ہم خود کیا کر رہے ہیں. انسان اپنے بارے میں خود جانتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی جناب علی قابل ہو، وہ جو ہے جاہل اور غوی، وہ جو ہے وہ جاہل ہو، مگر اس کے باوجود بھی انسان جانتا ہے. انسان جو ہے ایک تو ہوتا ہے کہ علمی تجربہ، ایک انسان کی عمر کا تجربہ ہوتا ہے. عمر کا تجربہ ہوتا ہے وہ انسان کو بہت ساری چیزیں، بہت سارے اونچ نیچ سکھاتا ہے. وہ عمر کا تجربہ جو ہے وہ جاہل آدمی کو بھی ہوتا ہے، اور وہ خود ہی اپنے طور پہ بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سلیم الطبع سلیم الفطرت پیدا کیا ہے، سمجھ و بوجھ رکھنے والا اس کو کیا ہے کہ وہ باقاعدہ انسان اپنے آپ کو جانتا ہے، اپنے آپ کو بڑی اچھی طرح پہچانتا ہے. تو اس کے اندر صرف اور صرف یہ میں نے جو باتیں آپ کے سامنے کہی ہیں، یہ سورہ حجرات کے اندر جو آئی ہیں، یہ کچھ چیزوں کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، مگر اس کے اندر جو سب سے اہم باتیں ہیں ان کی طرف میں جلدی سے آپ کے سامنے اشارہ کر کے 2-3 آیتوں کی طرف جو بہت اہم آیتیں ہیں، اس کے بعد میں اپنی بات کو جو ہے وہ میں ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آیت نمبر 1 کے اندر جو کہتا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو اہل ایمان کہتا ہے اور اللہ کو اپنا رب بھی مانتا ہے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی اور رہبر بھی مانتا ہے، اور اپنی زندگی کے مگر اس کے باوجود اپنی زندگی کے فیصلے اس سے ہٹ کر کرتا ہے، مطلب اس کی زندگی کے اندر نہ اللہ ہے، نہ فیصلے کرنے میں نہ اللہ ہے نہ رسول ہے. باقی چیزوں میں تو ٹھیک ہے جناب علی، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، کچھ تلاوت کلام بھی ہو رہا ہے، کچھ تسبیحیں بھی ہو رہی ہیں، کوئی اذکار بھی ہو رہے ہیں، مگر جب زندگی کے فیصلے کرنے کے لیے آتا ہے انسان، جو وہ بڑے بڑے فیصلے کرنے کے لیے آتا ہے، جس کو جو اس نے اپنی زندگی چلانی ہے، اس میں نہ اللہ ہے نہ اللہ کا رسول ہے، اس سے بالکل مبرہ ہو کے جب انسان فیصلے کرتا ہے تو اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ مثال کے طور پہ آج یہ مثال ابھی ہمارے اوپر لاگو ہوتی ہے، کچھ دنوں بعد لاگو ہوگی. زکوٰۃ کا معاملہ ہے. ابھی کسی آدمی سے اگر آج جا کے پوچھیں گے بھائی تم نے زکوٰۃ دے دی، کہے گا ہاں یار میں نے جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ دے دی. کتنی زکوٰۃ دی؟ بس وہ میں نے دے دی، بلکہ تھوڑی زیادہ ہی دے دی اس دفعہ. بھائی آپ نے کیسے زیادہ دے دی؟ پورا کہ زکوٰۃ کا پورا ایک نظام ہے، ایک پورا کا پورا سسٹم ہے. آپ نے کسی عالم سے پوچھا کہ آپ کے پاس جتنا زیور ہے، آپ کے پاس جتنا مال ہے، اس کا اتنا حصہ آپ کو دینا ہے، اس کا اتنا حصہ آپ نے رکھنا ہے. یہ پوری کیلکولیشن آپ نے کی کہ نہیں کی؟ آپ اپنے اکاؤنٹنٹ کے پاس جب جاتے ہیں اپنے ٹیکس جمع کرانے کے لیے، آپ تو پوری کی پوری فگریں لے کے پہنچتے ہیں، پوری فائلیں لے کے اس کے سامنے پہنچتے ہیں اور اس سے جناب علی کوشش کرتے ہیں کہ جتنا سے زیادہ ریٹرن مجھے مل جائے. مگر یہاں پر جو ہے ہم نے جو ہے وہ دے دی. تو لہٰذا یہ ہے کہ اس میں بھی ضرورت اس بات کی ہے
کہ یہ جو رکن اسلام ہے زکوٰۃ، اس کے بارے میں باقاعدہ انسان کو چاہیے کہ پراپرلی کیلکولیشن کرے اور اس کے بعد دیکھے. اور اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں انسان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ یہ. اور یہاں پر بات جو ہے اب روزے کے حوالے سے انسان اب بات دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ روزے کے معاملے میں، اب جیسے کہ آج ہمارا رمضان کا مہینہ ہے، ہم یہاں پر الحمدللہ بڑے اچھے آرام سے جو ہے وہ روزے وغیرہ رکھ رہے ہیں، مگر جن علاقوں کے اندر بڑی تکلیف سے 18 17 گھنٹے کے روزے ہیں، کبھی آپ نے آج تک وہاں پر اس معاشرے کے اندر جہاں پر بہت تکلیف سے لوگ روزے رکھ رہے ہیں، بلکہ ابھی بتایا ہی گیا جو کراچی کے اندر شدید گرمی پڑی ہے، اس میں وہاں پہ مفتیان نے کرام نے جو ہے فتوے دیے ہیں کہ واقعتاً اگر طبیعت بہت زیادہ ابتر ہو جائے تو ابتر طبیعت کے اندر روزہ توڑ دینا جائز ہے. یہ تمام اس طرح کی، مگر کسی نے آج تک آپ کو یہ لکھتے ہوئے نظر نہیں آیا ہوگا، کسی نے کوئی آرٹیکل یا کسی نے کوئی جو ہے وہ کالم اخبار کے اندر کہ کیا آپ لوگوں نے لوگوں کو جو ہے وہ رمضان کے اندر اتنے مشقت میں ڈال دیا ہے، جو ہے 18 گھنٹے تک لوگ بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور جناب علی کام بھی کرنا ان کے لیے محال ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر کچھ امپرووائزیشن کی جائے، اس کو جو ہے وہ دن میں روزہ رکھنے کے بجائے رات کو روزہ رکھ لیا جائے، صبح 5:30 بجے سے شروع کرنے کے بجائے شام کو 5:30 بجے شروع کیا جائے اور صبح 5:30 بجے تک رکھ لیا جائے. ایسا کہیں پہ بھی آپ کو کوئی لکھتا ہوا نظر نہیں آئے گا، ایسا کوئی کہتا ہوا بھی نظر نہیں آئے گا. میں نے بھی یہ بات بڑے ڈرتے ہوئے کہی ہے آپ سے. مگر لوگ اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ کی شریعت کے بارے میں، اللہ کے نظام کے بارے میں، سود اور یہ تمام چیزوں کے بارے میں، جھوٹ کے بارے میں لوگ باقاعدہ لکھتے ہیں، اس کے اوپر آرٹیکل لکھتے ہیں. دانشور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آج کے معاشرے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ 1400 صدیاں جو گزر گئی یہ اس زمانے کی بات ہے، آپ ہم کو پتھر کے زمانے میں لے جانا چاہتے ہیں. اس کے بارے میں لوگ حلال لکھتے ہیں، اور جو دانشور اس کے بارے میں لکھتے ہیں ان کی بڑی پیٹھ ٹھوکی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ بڑا زبردست عقلمند آدمی ہے، بڑا جناب علی دانا بینا آدمی ہے، بڑی گہرائی ہے اس کی باتوں میں، اور یہ بات تو بڑی صحیح کر رہا ہے بھائی، کیونکہ یہ اس معاشرے میں کیسے چلے گا؟ آپ کو کیا پتا مولوی صاحب کاروبار کس طرح ہوتا ہے؟ جھوٹ کے بغیر کیسے کاروبار ہو سکتا ہے؟ سود کے بغیر کاروبار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اس معاشرے کا چلن ہے. تو یہ اس کے بارے میں لوگ لکھتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے فیصلے، مطلب اس وقت جو ہمارے اور ان یہود و نصارہ کے درمیان فرق کیا ہوا، یہی فرق ہو گیا ہے نا. یہود و نصارہ نے کیا یہ ہے کہ اسٹیٹ کا قانون الگ ہے، چرچ کا قانون الگ ہے. جو چرچ جاتا ہے، جو سنگوگ جاتا ہے، اس کا اپنا نظام. جو چرچ میں جو ہمارے معاملات کے اندر، دنیاوی معاملات کے اندر، حکومت کے معاملات کے اندر، حکومت کو چلانے کے لیے اس میں چرچ کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں کوئی پوپ کبھی کوئی اس میں مداخلت نہیں کرے گا. بالکل ایگزیکٹلی ہم نے بھی اسی چلن پر ہم چلنے لگے ہیں. سیکولر نظام اس میں ہمارے اسلامی ممالکوں میں آ گیا. مسجد ہے، مسجد و محراب جو ہے وہ اپنے طور پر رہے، امام صاحب جو ہے وہ اپنی مسجد میں واعظ و نصیحت لوگوں کو کرتے رہیں، نہ مگر ہمارے قانون کے اندر جو ہمارا انگریز کا قانون ہے، جو ہمارے دوسرے قانون ہیں، اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اندر جو ہے شریعت کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ شریعت ہے، کتابوں میں حدود کا قانون ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں لکھی رہیں، پڑھی رہیں، کسی جو ہے وہ تاکہ نسیاں کی زینت بنی رہے، مگر یہ ہے کہ اس کو ہمارے قانون اور نظام کے اندر چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو انسان جو ہے وہ اس طرح کی شخصیات اپنے دین کے بارے میں جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں، اور آپس میں ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو، اپنی زندگی کے فیصلے جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کرو. جو قرآن جو ہے اس کے اندر ہر چیز آپ کو ملے گی. یہ قرآن پورا کا پورا دستور ہے، یہ پورا کا پورا نظام ہے، پورا کا پورا قانون ہے. اس قرآن کے مطابق آپ نے اس کے اندر سارے کے سارے فیصلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے تھے وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے تھے وہ قاضی بھی تھے، وہ فیصلے بھی کرتے تھے. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہے وہ اس قانون اور قرآن کے مطابق ہوا کرتا ہے. تو لہٰذا یہ کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلائیں. اور بات یہ کہا جاتا ہے کہ انسان، اس کے اندر ایک جو چیز یہ بتائی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس زمانے میں جو لوگ بیٹھتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی جو ہے وہ اس طرح بات کرتے تھے جیسے کہ ایک عام آدمی کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ تنبیہ کی ہے کہ تم جو ہے وہ ایک کسی عام آدمی اپنے دوست یار کے ساتھ بات نہیں کر رہے ہو، بلکہ تم اللہ کے رسول سے بات کر رہے ہو. لہٰذا تم کو اپنی گفتگو کے اندر لحاظ رکھنا چاہیے. اگین وہی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو صحابہ تھے وہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے تھے.
مگر وہ لوگ جو دور دراز سے آئے تھے وہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح گفتگو کرتے تھے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، مگر آپ کی سلیم التوائید کی وجہ سے آپ جو ہے اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتے تھے، اس بات کو جو ہے وہ لوگوں سے کہتے نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ جو ہے ایکشن لیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہم کیا کریں، نبی تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، تو ہمارے لیے اس کے اندر کیا نصیحت ہے؟ ہمارے لیے جو اس کے اندر نصیحت یہ ہے کہ بعض دفعہ آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پڑھی جائے تو لوگ فوراً اٹھ کے کہتے ہیں اچھا اس کا کیا ریفرنس ہے، یہ کیسے آپ کو پتہ چلی یہ حدیث؟ اس کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ بالکل غلط ہے۔ اس کا مطلب آپ اسی چیز کے مرتکب ہو رہے ہیں جس کے اندر سورہ حجرات کے اندر یقیناً آپ معلومات کریں، یہ نہیں کہ جس نے جو کچھ کہہ دیا اس کو آپ مان لیں، مگر یہ کہ اس وقت آپ نے فوراً سے آگے بڑھ کر ترکی پر ترکی یہ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ حدیث تو مجھے ایسی لگتی ہے، یہ حدیث تو نعوذ باللہ جو ہے مجھے اچھی ہے، سچی ہے، کوئی ضعیف حدیث ہوگی جو آپ نے بیان کر۔ آپ جائیں اس کے بارے میں تحقیق کریں، اس کے بعد اگر یہ بات آپ کر سکتے ہیں تو کریں۔ مطلب یہ کہ اگر آپ نے یہ بات تحقیق کیے بغیر اگر بات کر دی اور اگر وہ حدیث سچی نکلی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ کہتا ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا کہ تمہارے تمام کے تمام اعمال جو ہے وہ اکارت ہو گئے، تمہارے سارے کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہوگی، سمجھے نا؟ تو لہٰذا یہ ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے ان تمام چیزوں کے اندر احتیاط کریں اور معاشرے کے اندر جو کچھ بھی بگاڑ ہے اس بگاڑ سے ہم خود بھی بچیں، جس کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے، اور لوگوں کو بھی تلقین کریں۔ جب مجلس کے اندر آپ بیٹھے، کوئی آدمی بیٹھ کے آپ کے سامنے کسی کی غیبت کرتا ہے تو اشاروں کنایہ میں آپ اس سے بات کر لیں کہ یہ بات جو ہے آپ ان کے سامنے کر لیجئے گا۔ بہت سارے طریقے ہیں۔ انسان جو ہے وہ جب انسان ناگواری کا اظہار کرتا ہے تو آگے سامنے والا بندہ وہ ڈسکریج ہوتا ہے، ورنہ اگر اس کو آپ سننے کی جستجو کریں گے تو وہ اور مرچ مسالے لگا کے آپ کے سامنے بات کرے گا، اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ عام چلن ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو حرام قرار دیا ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر تم نے ان تمام چیزوں کا احتیاط نہیں کی تو تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ تمہاری تراویحیں، یہ تمہاری نمازیں، یہ تمہارے روزے، یہ تمہاری زکوٰۃ اور یہ تمہاری عبادتیں ساری کی ساری جو ہے ضائع ہو جائیں گی، سمندر گرد ہو جائیں گی، اکارت ہو جائیں گی اور تمہیں اس کی خبر تک نہیں ہوگی۔ یعنی یہ اللہ کے الفاظ ہیں، اس کتاب کے الفاظ ہیں، لہٰذا یہ کہ ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم جو کچھ ہم نے سنا ہے، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔